الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک خواہش ڈالی ہے، ہمیشگی کی خواہش. انسان کسی ٹیمپرری گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس کو چاہت ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو اور اس میں وہ ہمیشہ رہے. انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جوانی ہمیشہ رہے. جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو ایسی چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے جو بہتر بھی ہو. دو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، خیرون و ابقا، بہتر کوالٹی کی ہو اور ڈیوریبل ہو، پائیدار ہو، لاسٹنگ ہو. اسی چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان گاڑی لیتا ہے، گھر کے مٹیریل یوز کرتا ہے، کپڑا استعمال کرتا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کے الیکٹرانکس لیتا ہے، فون وغیرہ لیتا ہے. دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، خیرون و ابقا، بہتر ہو اور ڈیوریبل ہو، پائیدار ہو. اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ضمن میں کیا ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا للذین آمنوا، جو اللہ کے پاس ہے وہ اصل میں بہتر ہے اور وہ زیادہ دیر تک باقی رہے گا. یہ خواہش جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، اسی کے ضمن میں ہم جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں گھڑی ایسی چاہیے کہ وہ ہمیشہ چلتی رہے. ایڈز آتے ہیں، a diamond is forever، رائٹ. ہمیں چاہیے کیوں یہ چیزیں، اور گولڈ ہے، یہ ہے، اس کو دوبارہ شائن کرنا کہ وہ دوبارہ سے نیا لگے. لیکن آپ جتنی بھی چیزوں کو نیا رکھنے کی کوشش کریں، یا تو اس کی ماہیت میں پرانگی آ جائے گی، باسی ہونی شروع ہو جائے گی، اس کی شائن چلی جائے گی، اس کی شو ختم ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ اس کو بالکل نیا ہی رکھیں، جیسے ابھی بنی ہے، نیا بھی رکھیں، آپ کے ذہن میں وہ پرانی ہو جائے گی. کسی نے بالکل نئی پورش خریدی ہے، اگلے سال کسی اور کو پرانی لگے نہ لگے، کسے پرانی لگے گی؟ اس کو خود. اس کی جو اس کا ایک مزہ تھا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. یہ خواہش انسان کی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے کوئی چیز چاہیے، پرماننٹ کوئی چیز چاہیے. یہ اتنی عجیب خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس لیے ڈالی ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے تیار کیا ہے. یہی خواہش اصل میں پوری کب ہوگی؟ جب انسان اس بات کو اپنے اندر مان لے کہ یہ خواہش صرف جنت میں ہی پوری ہو سکتی ہے. اگر انویسٹ کرنا ہے، گھر میں پیسے لگانے ہیں، کتنے ماں باپ بیٹوں کو بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھو لانگ ٹرم سوچو، گھر لے لو. لانگ ٹرم سوچو، کوئی پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے، کوئی سٹیبل جاب ڈھونڈ لو جو ہمیشہ کے لیے رہے. بار بار اس جاب سے اس جاب مت کرو، سٹیبل ہو جاؤ. یہی سٹیبلٹی جو ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمیں، یہی تو جنت کا وعدہ ہے. یہاں پر سٹیبلٹی نہیں ہونی، کیونکہ ہم خود ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. یہاں پر ہم خود ایکسپائر ہونے والے ہیں، کل من علیہا فان. لیکن اس آیت کا جو تعلق اگلی آیت سے بنتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت، بہت عظیم بات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور کہا وہ جلال والا، ذو الجلالی والاکرام، اور عزت دیا جانے والا. اب ان دونوں ناموں میں کچھ عجیب سی بات ہے. جلال عربی میں کہا جاتا ہے جیسے کوئی بہت شاندار چیز ہونا، جیسے کوئی بادشاہ کا تخت ہے یا کوئی محل ہے یا کوئی بڑی شاندار گاڑی ہے یا کوئی بہت بڑی تقریب ہے، تو وہ جلال والی تقریب ہے. کوئی بہت شاندار قسم کا، عالی شان قسم کا ہوٹل ہوگا تو اس میں جلال ہے، اس کو جلال کہا جاتا ہے. جس کو دیکھ کر انسان پر ایک طرح سے آلموسٹ ہیبت آ جائے کہ یہ کیا عظیم چیز ہے. کسی محل میں داخل ہو کر یا کسی بڑے ذخیرے کے سامنے، کسی خزانے کے سامنے، اس کا ایک جلال ہوتا ہے. جلال کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے سامعین چاہیے یا ناظرین چاہیے. کوئی دیکھے گا تو جلال ہوگا نا. اگر کوئی بڑی عظیم بلڈنگ ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، اس کا تھوڑی کوئی جلال ہے. جلال تو اس وقت ہوگا جب کوئی دیکھنے والا ہوگا اور اس کو تو دیکھو. اسی طرح عزت جو ہے، اگر کوئی انسان ایک پہاڑ پہ اکیلا رہتا ہے اور وہ کہ میں بڑا باعزت انسان ہوں، بھائی عزت کے لیے کوئی عزت دینے والا ہونا چاہیے نا. اگر آپ اکیلے رہتے ہیں، اپنی عزت تو آپ جتنی بھی کر لیں، جب تک آپ کی کوئی خاطر نہیں کرے گا، آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، تو آپ عزت دار کیسے بنے؟ تو ان دونوں چیزوں میں ایک ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، یعنی وہ خود سے ایگزسٹ نہیں کرتی. جلال خود سے نہیں رہتا، اکرام یعنی کسی کو عزت دینا یا عزت دی جانا،
وہ خود سے تھوڑی ہوتی ہے، دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہے۔ پہلے کہتے ہیں اس زمین پر جو بھی ہے اس نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر تیرے رب کی شکل پھر بھی رہے گی، اور پھر بھی جلال والی ہوگی، پھر بھی عزت والی ہوگی۔ عزت دینے والا کوئی بچے نہ بچے، جلال کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی ہیبت میں آ جانا، وہ ہو نہ ہو اس کا پھر بھی جلال ہے۔ اس بات سے بڑی عظیم بات سامنے آتی ہے، کبھی کبھی انسان اپنی جہالت میں سوال پوچھتا ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ان آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے شکر کی ضرورت ہے، نہ تمہاری تعریف کی ضرورت ہے۔ تم کرو نہ کرو ویسے ہی حمید ہے، محمود نہیں ہے، حمید ہے۔ حمید کا معنی ہے تم حمد کرو نہ کرو، حمد اس کی ویسے ہی ہے۔ تم اس کا جلال مانو نہ مانو، جلال ویسے ہی ہے۔ تم اس کا اکرام کرو نہ کرو، اکرام اس کا ویسے ہی ہے۔ اصل میں ان تمام چیزوں کا فائدہ کس سے ہے؟ خدا کو ہے۔ تمہارے شکر کرنے سے خدا کے خزانے میں، خدا کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نہ۔ فائدہ اس کا کسے ہوتا ہے؟ تمہیں، اور کسی کو نہیں۔ مرض تمہیں۔ کبریا، بڑائی، اصل میں صرف خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان جب تک شکر نہیں کرے گا اپنے اندر سے کبریا کو نہیں نکال سکے گا۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، کبریا اصل میں بڑائی صرف اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ جب تک انسان شکر گزار نہیں بنے گا اپنی انا سے نہیں بھاگ سکتا، اور جب تک وہ اپنی انا میں مگن رہے گا اپنے لیے تباہی کرے گا، انسانیت کے لیے تباہی کرے گا۔ شکر گزاری اس کا اصل حل ہے۔ اب دیکھیں، لوگ جب اپنی فکر کرتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، حرص میں آ جاتے ہیں، انا میں آ جاتے ہیں، اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی۔ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اپنے لیے زیادہ چاہیے تھا نا، اگر تم شکر گزار بن جاتے میں تمہیں زیادہ دیتا اور زیادہ دیتا اور زیادہ دیتا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اگر تمہیں واقعی زیادہ چاہیے تھا تو شکر گزار بن جاتے۔ شکر گزاری ہی اصل لالچ ہے۔ قرآن نے لالچ کا اصل فارمولا سکھایا، اگر تمہیں اپنے لیے کچھ چاہیے تو شکر گزار بنو، سب مل جائے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کے درجے پر بھی پہنچ جاؤ گے، بہترین عبادت کرو گے، کس کے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے بڑی کوشش کی ہے خدا کو راضی کرنے کی، اس نے کس کے لیے کی ہے؟ اپنے لیے کی ہے، اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، تم تو بچو گے بھی نہیں، تم نے تو رہنا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس کی طاقت کا انکار کر سکتے ہو۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری موت ہی تو ہے۔ اس نے موت بھی اس نے قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی تو ہیں جس نے تمہاری موت کے وقت مقرر کیے ہیں، اور ہم سے آگے کوئی نہیں نکلنے والا، اس سے بھاگنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب دیکھیں، یہ سب کہنے کے بعد سارا مقصد، اب تمام آیات کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی یونیفائڈ پرپس ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو شکر گزار بنانا، انسان میں سے کبر نکالنا، انسان کی اپنی انا کو نیچا کرنا۔ اس کی آخری مرحلہ اس کا کیا ہے؟ کہ انسان اس بات کا اعتراف کر لے کہ وہ محتاج ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ یہ آخری بات کہی ہے۔ اب جو بھی زمین میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، وہ اسی سے مانگتا رہتا ہے۔ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے وہ اسی سے مانگتا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت، کل یوم سے مراد ہر روز نہیں ہے، ہر وقت ہے۔ ہر وقت وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ایسا کام جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب اس بات کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ پہلی بات تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر کوئی تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ یہاں تو کہا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کافر تو نہیں مانگتا، ہندو تو اپنے بتوں سے مانگتا ہے، عیسائی تو کسی اور سے مانگتا ہے، ملحد تو کسی سے بھی نہیں مانگتا۔ فرعون نے کس سے مانگا تھا؟ اس نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو یہ کیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہے وہ مانگتا ہے؟ اس سے اصل میں بات دو نکلتی ہیں۔ سوال، جو عربی میں لفظ آتا ہے نا سوال یا سائل، اس کا اردو سے معنی متقارب ہے۔ کس طرح کہ سائل صرف پوچھنے والے کے لیے نہیں، لیکن محتاج کو بھی کہتے ہیں۔
ہر کوئی یہاں معنی یہ ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے یا جو بھی زمین میں ہے وہ ابھی اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہے گا، محتاج ہی رہے گا اس کا، وہ اس کی مدد مانگتا ہی رہے گا. آپ فرعون ہوں یا کوئی اور ہوں، آپ کے دل نے بار بار اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر اگلی دھڑکن مانگنی ہے، بھیک مانگ کر اگلی سانس مانگنی ہے. آپ کی لنگز نے ایسا ہی ہونا ہے. آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ آٹومیٹک نہیں چل رہی، اس میں کوئی بیٹری ایسی نہیں لگی ہوئی کہ یہ خود سے چلتی رہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر مرحلے میں صرف وہی وہ کچھ کر رہا ہے جو وہی کر سکتا ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. وہ چاہے تو یہ سب ابھی روک دے، سب ختم ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، سب چیزیں انسان کے پاس ہوں، پیسہ ہو، شہرت ہو، دولت ہو، مقام ہو، طاقت ہو، اللہ صحت لے لے، کیا بچا؟ بولنے کی صلاحیت لے جائے، چلنے کی صلاحیت لے جائے، بازو لے جائے، کان لے جائے، آنکھیں لے جائے، کیا کر لیں گے؟ کہاں گئی ساری طاقت؟ کہاں گئے سارے پیسے؟ میرا پروفیشن ٹیچنگ کا ہے. اگر یہ زبان نہ رہے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کسی کا پروفیشن ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کی آنکھیں نہ رہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ کیا کر لے گا؟ کوئی ہے سائنٹسٹ ہے، اس کا ذہنی توازن نہ رہے، وہ کیا کر لے گا؟ ختم. اور اتنی باریک سی ملائم سی چیز ہے یہ دماغ اندر، اس میں تھوڑی سی ڈیمیج آ جائے، ایک ٹرک کی ٹکر لگ جائے، ایک سیڑھیوں سے پھسل جائے، معاملہ ختم. ساری انا، ساری طاقت، سارا مقام، سب ایک دفعہ میں ختم، بالکل ختم. یہاں جو بات کی جا رہی تم کتنے محتاج ہو، اور وہ جیسا تمہارا خیال وہ رکھتا ہے کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا. کل یوم ہوا فی شأن. اس کی رحمت یہ ہے کہ ماں کی محبت سے تھوڑا بہت مقابلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی بھی بہت حد ہے، وہ بھی ایک جھلک ہی ہے، وہ پوری نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، کبھی کبھار اس کو کوستا بھی ہے، اس کی ہر بات کی نافرمانی کرتا ہے. مجھے تو ایسی مائیں بھی ملی ہیں جو کہتی ہیں بیٹا وہ اس کے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کے مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں ہے، کاش کہ وہ میرا بیٹا ہی نہ ہوتا. ایسی مائیں بھی ملی ہیں جن کے بیٹوں نے اتنا دکھ دیا کہ انسان کا دل کتنا کچھ برداشت کرے. ایک حد ہوتی ہے نا، کچھ ماؤں کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے. کچھ سے تو ایسا امتحان لیا گیا ہے کہ ان کے اولاد نے اتنی تکلیف دی ہے کہ ماں کے دل میں اب کچھ بچا ہی نہیں. اس نے چھوڑ دیا، اور تکلیف میں برداشت کر نہیں سکتی، تم نے جو کرنا ہے کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. جب لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کرو. نولیہ ما تولی. ہم اس کو اسی سمت میں جانے دیتے ہیں جس میں وہ خود جانا چاہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتا. وہ جب تک تم سانس لے رہے ہو، میں سانس لے رہا ہوں، تب تک موقع دیا ہوا ہے. جتنے بھی دور نکل جاؤ واپس آنے کا موقع ہے، دروازہ کھلا ہے. ہم کوئی دکھ دے دیں نا ایک دفعہ، اسے معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کیا نہیں جاتا، وہ بار بار وہی غلطی یاد آتی ہے. پھر ہم یاد بھی کراتے ہیں تم نے جو کیا تھا نا، اچھا معاف کر دو نا، وہ ہو گیا. نہیں دل نہیں اس سے ہٹتا، وہ زخم جو دیا تھا وہ نہیں مٹتا. اللہ تعالیٰ بار بار موقع اتنی زور ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمن ہیں، جو اس کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن وہ چلا رہا ہے. اندازہ کریں، وہ اس کے میدان جنگ میں دوسری طرف کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی مہم میں بنا رہے ہیں، اور وہ ان کو سانسیں دے رہا ہے، ان کو کھانا کھلا رہا ہے. ایک نوالے میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایک نوالے میں نوالا یہاں گلے میں پھنس جائے، ختم ہو جائے، وہ دے رہا ہے. اس طاقت کو اگر رحمان کے سائے میں نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانیں گے؟ الرحمن کل یوم کل من علیہ فان، یعنی الرحمن یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ رحمانی تو ہے. اب کس بات کا انکار کرو گے، کس قدرت کا انکار کرو گے، کس معجزے کا انکار کرو گے کہ تم کہاں اور تمہارا رب کہاں، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو اور تمہارا رب کیا تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 29ویں آیت کے ضمن میں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. کچھ مفسرون نے اس آیت کے ضمن میں جو مثال دی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کاتب نے لکھا تھا کہ ایک کتا ہے، وہ مالک کے خلاف باغی ہو جاتا ہے، بھونکتا ہے، کاٹتا ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو باندھ کے باہر سورج میں دھوپ میں چھوڑ دیتا ہے. 2 دن 3 دن نہ پانی نہ کھانا. پہلے تو وہ گھر سے نکلتا تھا مالک تو وہ دانت نکل آتے اس کے، کاٹنے کو بھاگتا. جب وہ بالکل پیاسا اور بھوکا مرنے کو آ گیا تو اس کی حالت کیا تھی کتے کی؟ پاؤں آگے نکلے ہوئے، زبان منہ سے باہر، سر بالکل نیچے. مالک پہلے قریب آتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کاٹتا تھا. اب مالک ہاتھ سے پانی پلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے کتا؟ بڑے آرام سے پی رہا ہے. کوئی بغاوت نہیں رہی، کوئی اب اس میں اکڑ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، چپ چاپ پی رہا ہے. یہ کیسے ہوا؟ جب کوئی باغی محتاج بن جائے نا تو اس کی بغاوت ساری نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں. اگر میں چاہتا کہ تمہیں میں اپنی اوقات دکھا دوں، کیا ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری ضرورتیں روک دیتا. اور کون سی بڑی بات ہے؟ پانی اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر میں چاہتا تو میں تمہارا پانی ہڑپ کر لیتا زمین میں. کون پانی لا کے دے گا تمہیں؟ میں آسمان سے بادل دینے چھوڑ دوں، کیا کر لو گے؟ کہاں چلے جاؤ گے؟ مکے میں تو ایک ہی کنواں تھا نا، زمزم کا. وہ اگر ڈرائی ہو گیا کیا کر لو گے تم لوگ؟ کہاں جاؤ گے؟ فمن یأتیکم بماء معین. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں یہ تمام، اس کی قدرت میں یہ تمام ریسورسز ہیں جس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ہمارا انحصار ان چیزوں پر ہے، لیکن وہ ہم سے یہ چیزیں نہیں چھینتا. وہ اور طریقے سے ہمیں سیدھا کرنا چاہتا ہے. اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے جانور کو سیدھا کیا جاتا ہے. تم انسان ہو، تمہیں الفاظ سے سیدھا کرنا ہے، تمہیں قرآن کے ذریعے سیدھا کرنا ہے. وہ پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، وہ لوگ کہتے ہیں جب تک ہمیں سزا نہیں دو گے تب تک ہم کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو سمجھنے کی بات ہے، سمجھ جاؤ، انسان بن جاؤ. اس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں انسان بن جاؤ. یہ واقعی انسان بن جاؤ والی بات ہے. انسان بن جاؤ سے مراد شکر گزار بن جاؤ. اب اگلے سین میں ہم پہنچنا شروع ہو گئے. یہ ہے قیامت کے دن کا سین. ابھی تو تم ناشکرے رہے ہو اور تم محتاج رہے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تمہاری خیر نکلے گی. اس کا میں آپ کو ایک مثالی پہلے قصہ کھینچ دوں، پھر اس کے بعد اس آیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. ٹیچر ہوتا ہے کلاس میں بیٹھا، کبھی ہوم ورک چیک کر رہا ہوتا ہے. ایسے پیچھے 2 لڑکے بیٹھے بات کر رہے ہیں. ٹیچر ایسے کر رہا ہے، سارے چپ، کام کرو. پھر دوبارہ کام میں لگ گیا. وہ دونوں پیچھے دوبارہ گپ شپ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. کچھ کیا. پھر ٹیچر ان میں سے ایک کو کہتا ہے عبد الکریم کلاس کے بعد آ کے مجھ سے ملنا. فوراً نہیں سزا دی. کلاس میں ابھی 20 منٹ رہ گئے. اس نے ابھی سے کہہ دیا بعد میں جب سب چلے جائیں گے نا تمہارے لیے میں نے الگ سے بات کرنی ہے. وہ 20 منٹ اس پہ کیسے گزریں گے؟ اس کو آخرت یاد آ جائے گی ان 20 منٹ میں، کیونکہ اس کو ابھی سزا ملی نہیں ہے لیکن ملنے والی ہے. اور اس وقت نہ ٹیچر ہوم ورک چیک کر رہا ہوگا، نہ اس کو کسی اور طرف کسی مشغولیت میں وہ ڈسٹریکٹ ہوگا. اب تو تمہیں 100% اٹینشن تمہیں کو ملے گی. اب تو کہیں اور نہیں جانا. جیسے کبھی کبھی والدین کا ہوتا ہے نا، بچے سارے ہیں، شور مچ رہا ہے، چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. کوئی نہیں چپ ہو رہا. پھر میں سے ایک کو پکڑ لیں، عماد ادھر آؤ، میرے کمرے میں آؤ ذرا. سب خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں.
آپ کمرے میں کچھ نہ بھی کریں, بس کمرہ بند کر دیں, دروازہ بند کر دیں, دیٹس اٹ. میں کیا کرتا تھا, ایک کو بلا لو اندر, دروازہ بند کر دو, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, میں بس کھڑا ہوں وہاں پہ, وہ رونا. اچھا اب جاؤ. جب کسی کے لیے فارغ ہو کر انسان ڈسپلن کرے نا, باہر میں کھڑا ہو کے جتنا بھی چیخ لوں کوئی فرق نہیں پڑنا, لیکن جب فارغ ہو کر آپ الگ سے کسی کو ججمنٹ کے لیے بلائیں تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان, ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے پوری طرح فارغ کرنے والے ہیں. بھاری بھاری دو تعدادوں, یعنی انسانوں کی بڑی بھاری تعداد, جنوں کی بڑی بھاری تعداد. یہ لوگ کیا سمجھتے تھے, خدا بڑا مصروف ہے یار. اللہ تعالیٰ نے کہاں سمندر کو کنٹرول کرنا ہے, آسمان ہے, کتنے ستارے ہیں, کتنے پلانٹس ہیں, کیا کیا چیز اس نے سنبھالی ہوئی ہے, مینجمنٹ میں بہت بزی ہے. میں تھوڑا ادھر ادھر کبھی کچھ کر دیتا ہوں تو اس کو کیا فکر پڑنی ہے, اس کو اور بڑے کام ہے, اس کو مجھ سے کیا, وہ میرے چھوٹے سے گناہوں کے پیچھے کہاں آئے گا یار, رہنے دو تم, اس کو اور بڑے کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچوں بیسکلی تمہارے لیے تو میں فارغ ہونے والا ہوں. وہ تمام جو کام تھے نا, آسمان اور زمین کی حفاظت اور تمام اشیاء کا رزق, وہ تو سب ختم ہونے والا ہے. اب تو کچھ کرنے کو نہیں رہا, اب تمہارے بہانے کہاں جائیں گے, اب تو صرف تم ہی رہ گئے ہو. سنفرغ لکم, ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے بالکل فارغ کرنے والے ہیں. ایھا الثقلان, یہ دھمکی جو دی ہے نا, بڑی زبردست دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب بتاؤ, اب جب انسانیت اور جن تمام کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اب سوال پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب کون سی قدرتوں کا انکار ہے تم دونوں کو. بات کا مزاج بدلا کہ نہیں؟ اب جب وہاں کھڑے ہو, اچھا آپ کچھ اندازہ ہے کہ کیسی قدرت ہے میری, کیسی طاقت ہے میری, یا اب بھی انکار ہے؟ الیس ھذا بالحق, قرآن میں تنزیہ سوال ہے, یہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے پوچھا یہ واقعی ہو رہا ہے نا, تم تو کہتے تھے نہیں ہونا. الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا, نہیں ہو رہا ہے, اللہ ہمارے رب کی قسم ہو رہا ہے. اسی طرح کے سوال قرآن میں پوچھے جاتے ہیں. وہ کس لیے, یہ ان کے جواب میں وہ طنز کرتے تھے, خدا آخرت میں طنز کر رہا ہے, اسی طرح تم بات کرتے تھے نا. اب بتاؤ اینا شرکائی الذی کنتم تزعمون, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر چلو خدا کے پاس چلے بھی گئے, اتنی مورتیوں پہ چڑھاوے ڈالیں, یا آ جائے گی ہمارے سامنے, یہ کہے گی ایک سیکنڈ اللہ یہ میرے ساتھ تھا, اس پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. اللہ خود کہے گا اس دن یہ جو تم نے میرے ساتھ شریک رکھے ہوئے تھے کہاں گئے, ان پہ تو تمہیں بڑا گمان تھا, بڑا کانفیڈنس تھا, ان میں نظر نہیں آ رہے. یہی سوال اب یہاں پر سنفرغ لکم ایھا الثقلان, یعنی یہ قیامت کے دن کا پہلا سین, اور پھر اس سے پروگریشن ہو رہی ہے. کہا یا معشر الجن والانس, اتنی بڑی, معشر کہتے ہیں بڑے ہجوم کو, اے ہجوم جو جنوں اور انسانوں دونوں پر مشتمل ہے. ان استطعتم, اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو, اگر تم میں یہ صلاحیت ہے, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ تم آسمانوں اور زمینوں کی حدود سے باہر نکل جاؤ. تمہیں بھاگنا ہے بھاگو, کیونکہ قیامت کا دن ہے نا. اس آیت کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کبھی آسمان پہ نہیں پہنچ سکتے, تو یہ چاند پہ جو پہنچے یہ کفر ہے, قرآن کی آیت کا کفر ہے. یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی انسان. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, آیت کو اپنے سیاق میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات کی جا رہی ہے قیامت کے دن کی, جب تمام انسانیت کو اور جنوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اب کہا ہے اچھا بھاگو گے نا, تو یہ اناؤنسمنٹ ہے, بڑی زبردست اناؤنسمنٹ ہے. یا معشر الجن والانس, اگر تم واقعی قدرت رکھتے ہو دونوں ہجوموں, کہ تم زمین اور آسمان کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ گے, اور ہم سے ہماری پکڑ سے, کیونکہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو پکڑ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا مجرم, تو کہا فنفذوا, جاؤ بھاگو, گزر جاؤ, کھلی چھٹی ہے, جاؤ جتنا بھاگتے ہو بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان, تمہیں جب تک اجازت نہیں ملے گی, جب تک تمہیں اتھارٹی نہیں ہوگی, پراپر پیپر ورک نہیں ہوگا, تم نے کہیں نہیں گزرنا. لیکن اپنی کسر نکال لو. کبھی آپ نے تو فلمیں دیکھی نہیں ہیں تو میں آپ کو پھر سین بتاتا ہوں. کبھی ہوتا ہے فلموں میں کہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی مجرم کا
پیچھا کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے. وہ کبھی گاڑی کے اوپر چھلانگ، کبھی فینس کے اوپر سے، کبھی دیوار کے اوپر سے، کبھی سیڑھیوں کے اوپر، کبھی اس چھت سے اس چھت چھلانگ ماری. وہ لگے ہوئے پیچھے، لگے ہوئے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں رک جاؤ، سٹاپ، وہ رکتا ہی نہیں. کبھی کوئی ایسا سین دیکھا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے اور پولیس والا بھاگ ہی نہیں رہا. پولیس والے نے مائک پکڑا اور کہا اور تیز بھاگو نا یار، تھوڑا اور ٹانگیں لگاؤ، کیا کر رہے ہو؟ پولیس سے بھاگ رہے ہو یا یہ مارننگ جاگ ہے؟ تھوڑی انرجی دکھاؤ. پولیس والا ایسے کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے وہ پوری طرح کیا ہے، گھیرے میں. اب تو بھاگنا ہے، بھاگو، کر لو اپنی کسر پوری، چلو شاباش، رہنے دو. یہی تو کہا جا رہا ہے نا، بھاگنا چاہتے ہو تو کیا کرو، بھاگو، گزرو قطار سے، نکل جاؤ. یہ طنز ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا. پہلے کہا میں فارغ کرنے والا ہوں، جب فارغ ہونے لگے اور مجرم پکڑے جانے والے ہیں تو وہ بھاگ رہے. اسی لیے بائی دی وے آگے لفظ کیا آئے گا ان لوگوں کے لیے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم کا لفظ آئے گا، جرم کرنے والوں کا لفظ آئے گا، کیونکہ مجرم ہی تو بھاگتا ہے. تو لا تنفذون الا بسلطان، اب تم کہاں جاؤ گے بغیر اتھارٹی کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب معلوم ہو جائے گا کہ اسکیپ کی، بھاگنے کی، فرار کی کوئی جگہ نہیں رہی، تب اندازہ ہوا کیا قدرت ہے تمہارے رب کی. یا اب بھی انکار ہے؟ اب بھی بھاگتے ہو؟ جیسے پہلے بھاگتے تھے، قرآن سنایا جا رہا ہوتا تو بھاگتے تھے نا، اب بھاگ لو. یا ابھی بھی انکار ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں پر ایک لطیف سی بات ہے، وہ میں سورت سے تو متعلق نہیں ہے، اس آیت سے متعلق ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک جگہ قرآن میں ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. دو چیلنج ہیں قرآن میں. ایک چیلنج ہے کہ اگر انسانیت اور جن جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثال بنانے کے لیے نہیں بنا سکیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ بھی بن جائیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورۃ الاسراء میں 17 نمبر کی سورت میں اس بات کا ذکر ہے. چیلنج ہے قرآن کا کہ تم انسان جن اکٹھے ہو جاؤ قرآن بنانے کے لیے، اس کی مثال کی کوئی چیز تم نہیں بنا سکو گے. یعنی جنوں اور انسانوں دونوں کو یہ چیلنج دیا گیا ہے. اسی طرح جنوں انسانوں کو دونوں کو چیلنج قیامت کے دن دیا گیا ہے. تم اگر آسمان کی بارڈر سے گزرنا چاہتے ہو یا زمین کے کسی بارڈر سے گزر کر کہیں چھپنا چاہتے ہو، جاؤ، بھاگ لو، دیکھ لیتے ہیں کہاں پہنچو گے. لیکن لطیف سی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیلنج جو ہے نا، ایک چیلنج میں پہلے جن سے خطاب پھر انسان سے خطاب. یہاں کہا یا معشر الجن والانس. سورۃ الاسراء میں کہا قل ان اجتمعت الانس والجن، وہاں انس پہلے جن بعد میں. اس ترتیب سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اصل میں بھاگنے کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے، جن میں یا انسان میں؟ اس لیے جن کو پہلے. چلو جن تو بھاگ لیں. قرآن اصل میں کلام ہے، کلام کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے، انسان میں. انسان کو پہلے دیکھ لو، انسان ہی بنا لے کلام. جہاں جس مخاطب کی زیادہ اہمیت دی گئی وہاں فوراً وہ لفظ پہلے آتا ہے، پھر دوسرا لفظ بعد میں آتا ہے. یعنی یہاں تک کہ الفاظ کی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے قرآن کے کلام میں. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک معجزہ ہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربکما تکذبان. تم پر اوپر سے لوہے کے، کاپر کے، یعنی آگ کے بگولے پھینکے جائیں گے، تم پر بھیجے جائیں گے. اس کو آپ اینٹی ایئر کرافٹ فائر بھی کہہ لیں. اوپر سے بومبنگ ہو رہی ہے اور تم فلا تنتصران، تم ریٹیلیشن میں، تم ریئیکشن میں کچھ نہیں کر سکو گے، اپنا دفاع نہیں کر سکو گے. انتصار کہتے ہیں بدلہ لینا یا کسی چیز کو اپنے اوپر سے ہٹانا. اب آپ یہ سین امیجن کریں، اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، وہاں دھماکہ ہوتا ہے سامنے، لوگ کس طرف بھاگتے ہیں؟ پیچھے بھاگے، ادھر دھماکہ ہو گیا، اب ادھر آئے، پھر اس طرف گئے، وہاں دھماکہ ہوا، اس طرف آئے. یعنی جہاں آگ گرتی ہے وہاں سے دوسری طرف بھاگتا ہے نا انسان. تو یہ سین دکھایا جا رہا ہے. تم پہلے تو کہا تھا جہاں بھاگتے ہو بھاگ لو، اب پتہ چل گیا کیسے نہیں بھاگ سکو گے، ہر طرف سے آگ بگولے گر رہے ہیں، کہاں بھاگو گے؟ ہر طرف سے بومبنگ ہو رہی ہے. دوسری طرف کہا تھا کہ جنوں کو بھی کہا تھا کہ کہاں بھاگو گے. انسانوں کو تو پتہ ہے زمین پہ بھاگیں گے، جنہوں نے کہاں بھاگنا تھا؟ آسمان کی طرف. آسمان کی طرف بھاگیں، گولیاں تو آسمان سے آ رہی ہیں، کیسے بھاگیں گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اب بتاؤ فبأي آلاء ربکما تکذبان. کچھ مزہ آیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا؟
یا اب بھی انکار ہے تم دونوں کو؟ پھر یہی الفاظ شروع میں تھے نصیحت کے، یہی الفاظ تھے شکر گزاری کے، اب یہی الفاظ بن گئے ہیں سزا کے، طنز کے، غصے کے. لفظ تو وہی ہے نا. جیسے میں نے کہا تھا ٹیکسٹ میسج میں واٹ آتا ہے، کتنے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، اب اس کا بالکل رنگ ہی بدل چکا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، فائرنگ اتنی ہوگی اوپر سے کہ پورا آسمان پھٹ جائے گا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کینن فائر ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کشتی میں یا کسی شپ میں ایک اوپننگ سی ہوتی ہے، اس سے نکل رہی ہوتی ہے گولی یا مسل وغیرہ جو نکل رہی ہوتی ہے. اب پورے آسمان سے فائرنگ ہو رہی ہے، پورا آسمان ہی کھل چکا ہے، پھٹ چکا ہے پوری طرح. اب آسمان کا رنگ کیا بن گیا ہے؟ فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ سرخ، خون کی طرح سرخ، گلاب کی طرح سرخ ہوگا. کَالدِّہَان، جیسے تیل جب وہ فرائی ہو رہا ہو نا، تیل کی وہ چھلک نکلتی ہے چولہے میں سے ڈارک براؤن قسم کے رنگ کی، اس طرح کا رنگ پورے آسمان کا ہو جائے گا. یہ قرآن نے بار بار تشبیہ دی ہے کہ آسمان کا منظر ایسے لگے گا جیسے کبھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس کی کھال کھینچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان کی کھال کھینچ لے گا. اس قسم کا منظر پیش کیا گیا. اب پورے آسمان کا معاملہ تو ختم. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب تو آسمان بالکل لال ہو گیا ہے، بالکل تیل کی طرح، اچھلتے ہوئے تیل کی طرح لال ہو چکا ہے، جل چکا ہے. اب ایسا سین اگر وہاں پر ہے تو جنوں کے اور کسی اور کے اسکیپ کی تو بات ختم ہی ہو گئی. اب بتاؤ کیا کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ، اور پھر اس دن، عجیب آیت ہے یہ، لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس دن نہ انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہا ہے نہیں پوچھا جائے گا. دو باتیں یہاں سمجھ لیں. پہلی بات ہے ذنب، گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ذنب. قرآن میں سیئہ بھی آتا ہے، ذنب بھی آتا ہے، جناح بھی آتا ہے، کئی الفاظ آتے ہیں گناہ کے لیے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اثام بھی آتا ہے، یہاں پر آیا ہے ذنب. ذنب اصل میں عربی میں نکلتا ہے ذنب سے، ذنب کہتے ہیں دم کو، اور عربی زبان میں عزت ناک اور بےزتی دم. تو وہ کہتی ہے ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا انف الناقہ. انف الناقہ کے معنی ہیں اونٹ کی ناک، یعنی اونٹ کا فخر. یعنی ہم اتنے فخر والے لوگ ہیں، ہماری ناک اتنی اونچی جیسے کس کی؟ اونٹ کی ناک. تو یہ ان کا کہنے کا ایک اسلوب تھا. ان کے مذاق میں جو لوگ شعر بناتے تھے ان کو کہتے تھے ذنب الناقہ، اونٹ کی دم. ذنب ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس سے آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کمتری کا، آپ کو ندامت ہوتی ہے، آپ کو شرم آتی ہے اس بات کی آپ نے ایسی بات کی. اور ذنب انسان کے لیے مختلف ہوتی ہے. دیکھیے کچھ گناہ ہیں جو سب کے لیے گناہ ہیں. ایک آدمی ہے جو ہر صبح نماز اذان سے پہلے پہنچ جاتا ہے، مسجد وہی کھولتا ہے. ایک آدمی ہے جس نے 10 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی. اب ایک دن جو نماز مسجد کھولتا ہے نا، وہ دیر سے پہنچا اور اس نے دوسری رکعت میں نماز جوائن کی. اور اسی دن وہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا نا، اس نے بھی دوسری رکعت میں نماز جوائن کی. کام دونوں نے ایک ہی کیا ہے، ایک بہت ہی شرمندہ، ایک بہت ہی خوش. ایک تو کہتا ہے اب تو مجھے سب سے اعلیٰ جنت مجھے ملے گی، میں دیکھو ذرا کہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے. اور دوسرا اتنا شرمندہ میں یہ ہوا کیا، نہ میں مسجد کھول سکا، نہ میں نے اذان دی، دوسری رکعت ملی مجھے. یہ ذنب ہے. یعنی یہ انسان میں فرق پڑتا ہے کہ کیا ہے، کسی کا سٹینڈرڈ اور کسی کا سٹینڈرڈ اور. اسی لیے ذنب کا لفظ دبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو گناہ نہیں ترجمہ کرنا چاہیے. ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ اس اتنے اونچے مقام سے ایک ڈگری بھی ذرا نیچے آئے تو وہ اپنے اوپر شرمندہ ہو جاتے ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، وہاں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ لوگ سمجھتے رسول نے گناہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہاں پر ذنب کے علاوہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں شرمندگی کا احساس، شرمندگی کی طرف اشارہ کیا ہے اس لفظ کی وجہ سے کیا ہے، اور کہا ہے اس دن تو کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے ذنب کے بارے میں. دیکھیے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا نا جس سے وہ شرمندہ ہو، کہاں سے پتہ چل جاتا ہے؟ شکل سے. شکل ساری کہانی بتا دیتی ہے. اس دن تو کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری تو شکلوں پہ ساری کہانی لکھی ہوگی. پہلے تو کہا ہے کہ کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کیا اس وقت بھی انکار کرو گے
جب شرمندگی میں ڈوب رہے ہوگے اس وقت بھی تمہارے اندر انکار ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیسے شرمندہ کرنے والی آیت بن چکی ہے. ابھی غصے والی آیت بھی نہیں رہی. اس وقت کیا انکار کرو گے؟ اس وقت تمہاری انا کہاں گئی؟ اس وقت تمہارا تکبر کہاں گیا؟ اب وہ بات واضح کر دی جس کی طرف اشارہ کیا تھا. یعرف المجرمون بسیماہم. مجرم تو اپنے چہروں کی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. ساری کہانی تو شکل پہ لکھی ہوگی. کچھ لوگوں نے اس کو لفظی لیا ہے کہ واقعی لکھا ہوگا. میرے نزدیک یہ چہرے کی سٹریس یا ڈپریشن یا جو ایک گلٹی لک ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے. تو جو کرمنل ہوں گے وہ تو اسی طرح، کیونکہ اس کی متضاد جو قرآن میں دوسری جگہ تصویر کھینچی گئی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایسی شکلیں بھی ہوں گی جو بالکل روشن کھلی ہوئی اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہیں. اور یہ دوسری طرف ہے یعرف المجرمون بسیماہم. لیکن جو یہاں پر تعبیر کی گئی ہے بہت ڈراؤنی ہے. ایک تو وہ اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے. اب تو یہ شرمندگی والی بات ہے، لیکن اب شرمندگی سے اور ڈراؤنی بات بھی ہوگی. ایک تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہینڈ کف لگے ہوئے ہیں، کرمنل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیل میں پھینکے جا رہے ہو، وہ شرمندگی والی بات ہے. لیکن سزا والی بات اور ہے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام. تو وہ اپنے ماتھے اور پیروں سے پکڑے جائیں گے. یہ کیا مطلب ہے ماتھے اور پیروں سے پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پرانے زمانے میں، آج کل تو آپ میٹ سٹور جا کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں گوشت کے، بون لیس اور بگ کٹ اور ڈبل منسڈ اور whatever else، ٹھیک ہے. اس زمانے میں جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو پہلے کھال بھی نہیں کھینچتے تھے. پہلے پورے جانور کو لکڑی پہ باندھ دیتے تھے. سر کو ادھر باندھا، پیروں کو ادھر باندھا اور اٹھا کے لے جا رہے ہیں جانور کو، اور پھر اسی کو یعنی آگ کے اوپر ڈال کے کھال کھینچ کے اسی کو وہیں پہ روسٹ کر رہے ہیں پورے جانور کو. جب کہا گیا ہے نا کہ سر سے اور پیروں سے پکڑا جائے گا، سر سے اور پیروں سے کسے پکڑا جاتا ہے؟ جانور کو. کب پکڑا جاتا ہے؟ جب اس کو آگ کے اوپر روسٹ کرنا ہوتا ہے. بات سمجھ لیں. یہ جب کہا جا رہا ہے نا کہ وہ پہلے تو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پیروں کی نشانیوں سے، اور اس کے بعد ان کو جانوروں کی طرح، جن جانوروں کو بھونا جاتا ہے ان کی طرح پکڑا جائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ تم انسانوں کے طریقے سے مسلمان بن جاؤ، ہدایت پالو. انسانوں کا طریقہ کیا ہے؟ بات کو سنو، سمجھو، اس پر اعتماد کرو اور اس نتیجے پر پہنچو. لیکن تم نے بار بار اصرار کیا جب تک دیکھوں گا نہیں، مانوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے رہے ہیں کہ دیکھنے اور ماننے والے تو جانور ہوتے ہیں. اگر تمہیں جانور بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ سلوک بھی جانوروں والا ہی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. یہاں یہ بات کہنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کے ساتھ مل کر نبی کے خلاف سازشیں کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے قرآن کا نہ صرف انکار کیا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کے خلاف کیمپیننگ کی، وہ بھی حقیقت جاننے کے بعد جانوروں جیسا بیہیویئر کیا. کہتے ہیں عربی میں ہے الجزاء من جنس العمل. یہ قرآن کا بڑا قاعدہ ہے. جو سزا ہوتی ہے وہ جرم کے بالکل مطابق ہوتی ہے. یہ صرف اسی کی بات نہیں ہو رہی جس نے کبھی کوئی انکار کیا دین کا. نہیں، جس نے نبی سے دشمنی کی، قرآن کا براہ راست نہ صرف انکار کیا، اس کے خلاف مخالفت کی، اس کی سزا کی بات اب شروع ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اب تم کون سی قوتوں کا انکار کرو گے جلنے کے لیے لے جائے جا رہے ہو؟ پھر تمہیں انکار رہے گا کہ کیا کس کے پاس؟ اس وقت تو تم بھیک مانگ رہے ہو کہ کچھ رحم کھا لو، کچھ رحم کھا لو. دوسری بات یہاں پیشانی اور پیروں کے بارے میں سمجھ لیجئے. پیشانی یہاں پر یہ ہے سوچ کی جگہ. پیر خوش چلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تم نے کیا کیا اسکیمیں بنائی اور کہاں کہاں جا کر تم نے کیا کیا سازشیں کی. تو وہ دونوں کی طرف اشارہ کر دیا. یہی تو دو تھے. پہلے تم اسکیمیں بناتے ہو، پھر جا کے کسی سے بات کرتے ہو، پھر جا کے کسی سے اور سے بات کرتے ہو. یہ نواسی استعمال کیے تھے، یہ اقدام استعمال کیے تھے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہی تو ہے هَٰذِهِ جَهَنَّمُ. یہی تو ہے جہنم. دیکھ لو. اب سین کھینچا گیا، ابھی تو پکڑے گئے تھے نا، باندھے گئے تھے. کہاں لے جا رہے ہو؟ آگ کی طرف. آگ کا کیا نام ہے؟ جہنم. یہی تو ہے. التی یکذب بها المجرمون. جس کے بارے میں مجرم کہتے تھے کوئی نہیں ہے، بھی بس کہانیاں ہیں ڈرانے کے لیے. دیکھ لو کیا ہے یہ. تو اب دیکھا یوم یعرف جب آگ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا
کافر، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، پوچھا جائے گا اس سے یہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تو تم عذاب کا چکھو مزہ، پہلے تو تم کہتے تھے نہیں ہونا، اب چکھ لو. دوسری جگہ کہا ذق انک انت العزیز الکریم، نہیں نہیں آپ تو بڑے عزت دار ہیں، آپ تو بڑی شے ہیں، آپ ذرا چکھ لیں. یہ تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے. اب یہاں کہا گیا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جس آخری بات ابھی میں جہنم کے بارے میں کہہ دوں. کہتے ہیں طواف کریں گے جہنم میں، طواف کریں گے. طواف کس چیز کا نام ہے؟ جہاں شروع ہوئے تھے وہیں واپس آنا، اسے طواف کہتے ہیں. کعبے کا طواف اس لیے کہ جہاں آپ شروع ہوتے ہیں وہیں بار بار واپس راؤنڈ ٹرپ کرتے ہیں نا، اس کو طواف کہا جاتا ہے. یہاں طواف کا مطلب ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اب آ کے پھر ادھر واپس، پھر ادھر، پھر واپس، پھر آگے، پھر واپس. طواف سے مراد یہاں یہ ہے، کہہ دیا کون سے دو مقام ہیں؟ ایک طرف جہنم آگ، ایک وہ ٹارچر، دوسری طرف حمیم ابلتا ہوا پانی. آن کہتے ہیں فوراً جو ایک ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ بوائل ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اس میں ببلز آ رہے ہیں. پھر ایک موقع آتا ہے کہ پانی بالکل ایکسٹریم بوائل پہ آ جاتا ہے، یعنی اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، بالکل ویپر بن جائے گا. اس موقع کو آن کہتے ہیں، یعنی جب وہ اپنی سب سے زیادہ شدت پر پہنچ جائے نا، اس کو آن کہتے ہیں. الآن کا مطلب ابھی 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 پہنچا ہے فل میچورٹی پہ. کہا جا رہا ہے ایک طرف آگ ہوگی، آگ سے اتنا جل رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، پانی پانی پانی، دور پانی نظر آئے گا، بھاگتا ہوا پانی کی طرف جائے گا. جیسے ہی وہ پانی کی طرف جا رہا ہوگا، جاتے 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 وہ فل بوائل پہ پہنچ گیا، اب وہ اس پہ انڈیلا جا رہا ہے. اب جب وہ انڈیلا جا رہا ہے، کسی طرح اس پانی سے بچا لو، دوسری طرف آگ کی طرف، پھر واپس اس پانی کی طرف، پھر واپس اس آگ کی طرف، پھر اس پانی کی طرف، یہی چکر لگاتا رہے گا. یہی اس کی قسمت ہے. اب یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ پیر ہی استعمال ہو رہے ہیں نا، وہی پیر جو ادھر سے ادھر جا کر سازشوں میں استعمال ہوتے تھے، اب اس کی سزا مل رہی ہے. اس سے گھنونی، اس سے ڈرونی شاید ہی کوئی قرآن میں مثال ہو جہنم کے ٹارچر کی. اور یہ ان لوگوں کے لیے اب کہی گئی ہے. سورت کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مقصد کیا ہے، یہ بتایا کیوں ہمیں اتنی اتنی ڈرونی بات. اس سے تو دل خراب ہوتا ہے سن کے، اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہا کیوں گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ ایکچولی اگلی نشست میں اس کے بارے میں بھی کچھ بحث کر لیں گے آگے چلنے سے پہلے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم. يا أيها الأحباب من خير نساء الجنة وهي